السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ اجمعین۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، آج جمعۃ المبارک ہے اور ساتھ ساتھ 14 اگست یوم آزادی پاکستان کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا احسان اور فضل کیا کہ یہ ملک ہمیں ایک عظیم نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ اور اس کا سب سے پہلے تصور 1928 میں سب سے پہلے اس کا تصور جس نے پیش کیا وہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کہ جنہوں نے ایک مجلس میں یہ فرمایا کہ ہندو اور مسلم فسادات بہت بڑھ گئے اور انگریز کا ہمارے اوپر تسلط ہے۔ ہم مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے جہاں اسلامی عدالتیں قائم ہوں، اسلامی نظام تعلیم نافذ رائج ہو جائے، ایک الگ خطے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر 1930 میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد علی جوہر، ان دونوں نے 1930 میں ڈھاکہ میں خطبہ صدارت پڑھتے ہوئے انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے جہاں مسلمان الگ رہیں اور آرام سے، سکون سے، اطمینان سے اپنی عبادات کو ادا کر سکیں، اور وہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کا نفاذ ہونا چاہیے۔
اور 1938 میں پھر چودھری رحمت علی نے اس کا تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ایک خطہ ہونا چاہیے. سب کا ایک ہی نظریہ تھا کہ ایسا خطہ جہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہو. انگریز 1880 میں 1680 میں یہاں پر ایک صغیر میں اس نے قدم رکھی. 1857 اس وقت مسلمانوں کی حکومت بالکل برے صغیر سے ختم ہو چکی تھی. مسلمانوں کے لیڈر وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے. 1857 کے اندر ایسے ہوا کہ مسلمان بے کس مظلوم کی شکل اختیار کر گئے. ان کو قید خانے میں ڈالا گیا، ان کی مسجدوں کو جلایا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، عورتوں کو بے آبرو کیا گیا. اور جو علماء تھے مسلمانوں کے مقتدر تھے ان کو سور کی کھالوں میں بند کر کے دریا گور کیا گیا. شورش کاشمیری لکھتے ہیں لاہور سے لے کر دلی تک کوئی ایسی درخت خالی نہیں تھا جس کے اوپر کسی مسلمان عالم کی لاش نہ رہتی. قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا. مسجدوں کو، بڑی بڑی مساجد کو جو تاریخی مساجد تھے ان کو اسبت میں تبدیل کر دیا گیا یا ان کو چرچ بنا دیا گیا. جہاں ہندو آبادی تھی وہاں ہندو نے اس کو مندر بنا دیا مسجدوں کو. یہ ایک وقت آیا مسلمانوں پر 1857 کے اندر جہاں بالکل جہاں 700-800 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی تھی وہاں مسلمانوں کی اسلام نام لینا بھی منع کر دیا گیا تاکہ جمعہ کی نماز پر پابندی لگا دی گئی کہ کسی کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہا اور مسلمان جو تھے ان کا سرکاری موقع ختم ان کی. اور جو ہندو تھے دوسری طرف ہندوؤں نے انگریزوں کی چاپلوسی کی اور ان کے ساتھ ملتے گئے یہاں تک کہ انگریز نے ان کو بندرگاہیں دے دی. ان کے ساتھ وہ تجارت کرتے رہے، لین دین کرتے رہے اور انگریز کی سیکھی انہوں نے انگریز کے منظور نظر بن گئے. مسلمانوں کو ایک طرف کر دیا گیا. مسلمان مظلوم کی شکل اختیار کر گئے. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید کیے گئے. اب یہاں پر مورخ یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کا دین اور خود اللہ کا قرآن اور اسلام کا نظام کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے، کسی علاقے کا محتاج نہیں ہے. جب جس جگہ پر اللہ کا دین اس کی تذہیب کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، منافقت اختیار کی جائے، اللہ رب العزت وہاں سے اپنے قوانین کا وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ ذلت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں. جیسے مسلمان عیاشی میں قدم رکھتے ہیں، عیش پرستی میں قدم رکھتے ہیں، آسائش میں قدم رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان سے نعمت چھین لیتے ہیں. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. سب سے بڑی نعمت جس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، جس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب، اس پر خوش ہونا چاہیے. مسلمانوں نے خود اسلام کے قوانین کا مذاق اڑایا اور اس میں منافق لوگ پیدا ہو گئے جو اندر کے کچھ تھے اوپر کچھ تھے. تو اللہ رب العزت نے
اپنے دین کو وہاں نہیں رکھا، وہاں سے اٹھا لیا۔ وہی لوگ جنہوں نے انگریز کے گھوڑوں کے سامنے انہوں نے سلوٹ کیے، تو انگریز نے ان کو استعمال کیا اور ٹشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ان کو پھینک دیا۔ تو انگریزوں نے کہا کہ جب یہ اپنوں کے نہیں ہے تو ہمارے کام ہونا ہے۔ غدار لوگ اور قوم کے مجرم لوگوں کے ساتھ یہی سلوک ہوا کرتا ہے۔ تو تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ ماضی کو سامنے رکھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ تو قرآن کریم یہ ماضی کی تاریخ بھی ہے، اور ہمارے مسلمانوں کی تاریخ ماضی جو تابندہ ماضی تھی کہ جس فضا کو مدینہ طیبہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، تو آج رسماً ہماری ہر مجلس میں پڑھا جاتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ وہ رسی ہے کون سی یہ پتہ کسی کو نہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کی رسی قرآن مجید ہے، یہ اللہ کی رسی ہے قرآن مجید، اس کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں فرقہ بازی نہ پھیلاؤ۔ سارے اس اللہ کی رسی کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ تم جمع ہو جاؤ، یہ ہے جب تمہارے اوپر۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو یاد دلایا کہ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قدم رکھا، اس وقت اوس اور خزرج کی کتنی لڑائیں تھی، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اکٹھا کر دیا، شیر و شکر بن گئے، اور اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو جائے، بالکل بھائی بھائی ہو گئے۔ اوس اور خزرج ان کے درمیان آپس میں رشتے قائم ہو گئے۔ برسوں کی لڑائیوں سے امام الانبیاء المرسلین محسن ثانی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں قدم رکھنے سے سارے شیر و شکر بن گئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول تشکیل دیا۔ تو یہ 1857 کی جنگ آزادی، 1857 کے اندر مسلمانوں سے یہ چھینا گیا، اور سامنے پھر لڑنے والے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور یہ حضرات تھے کہ جن لوگوں نے آزادی کی تحریک اٹھائی کہ مسلمان کے اندر جو ہے آزادی کی تاریخ ہو، بیداری ہو، جہاں مسلمانوں کو چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، مسجدیں گرا دیتے ہیں، سود کی کھالوں میں بند کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں قرآن مجید کو نعوذ باللہ نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ انگریز مورخ ہمارے ایک بہت بڑے سیاستدان ہے، عالم بھی ہے، وہ گیا وہاں برطانیہ کے اندر، تو وہاں ایک انگریز کتاب لکھ رہا تھا برِ صغیر کی تاریخ پر، تو اس سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ برِ صغیر کی تاریخ لکھ رہے ہیں؟ جی میں تاریخ لکھ رہا ہوں۔ ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ برِ صغیر میں آپ تاریخ لکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے کوئی عظیم بات ہو کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے برِ صغیر کے اندر ایک عظیم شخصیت گزری تھی، کاش ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس کو ہیرے اور جواہرات میں توڑتے۔ وہ ہمارے خلاف اتنی تھی کہ جس نے کہا تھا انگریز کو کہ اگر مجھے ذبح کر دیا جائے، میری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تو انگریز کہنے لگا کہ اس کی ہر بوٹی سے آواز آئے گی انگریز خبیث اور لعین ہے، اس کو ہندوستان سے نکل جانا چاہیے۔ وہ کون تھے؟ مولانا محمود حسن شیخ الہند، جنہوں نے آزادی کی تحریک اٹھائی تھی کہ مسلمان آزاد ہونے چاہیے، اور اسی تحریک کی وجہ یہ برکت ہے کہ آج ہم آرام سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہماری مسجدیں اور مدارس قائم ہیں۔ حضرت شیخ الہند نے وہ تحریک آزادی، تحریک ریشمی رومال، انہوں نے وہ رکھی، اور وہ چلتی چلتی یہاں آج پاکستان وجود کے اندر آیا کہ مسلمانوں سے جو 1680 میں انگریز نے یہ چھینا تھا ملک، اور 1947 کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پہ کرم کیا کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کی شکل میں ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اور اس کا سب سے پہلے تصور 1928 میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے پیش کیا، اور 1930 میں مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اور پھر 1933 میں چودھری رحمت علی نے اس کو پیش کیا، اور پھر سارے جو علماء تھے
قائد اعظم محمد علی جناح نے مولانا اشرف علی تھانوی سے عرض کی کہ آپ لوگ، چونکہ ہم لوگ مولوی ہے نہیں، مسلمان لوگ جو علماء کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا میں نے تو پہلے بھی کہا یہ ملک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ علماء کو آگے چلنا پڑے گا۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کی 23 کروڑ آبادی تھی، اس وقت سارے مسلمانوں کو یہی کہا گیا، عالم ہو، جاہل ہو، تاجر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسان ہو، سب کا ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے لوگ اسی پر اپنا وطن، انہوں نے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، سب کا ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور سب کے ذہن میں یہی بات تھی کہ ہم وطن چھوڑ رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں اور اپنی جائیدادیں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ایسا قلعہ ملے گا، ایسا ٹکڑا ملے گا کہ جہاں ہم آزادی سے رہ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکیں گے، وہاں اسلامی قانون ہوگا۔ اب دیکھیں ہمارے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں یہ جی مہاجر لوگ ہیں، یہ لوکل لوگ ہیں، یہ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن جو لوگ وہاں سے آئے۔ اب یہ دریائے سندھ دیکھے، گنگا دیکھے، جمنا دیکھے، راوی دیکھے، یہ سارے دریا خون سے بھرے ہوئے ہیں، اور 90 لاکھ مسلمان عورتوں کو اس میں بے آبرو کیا گیا، لاکھوں لوگ اس میں ذبح ہوئے، عورتوں کے پستان کاٹے گئے، اور علماء کو سوتی کھالوں میں بند کر گیا، ان کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ جب مسلمان اور یہ آپس میں منتقل ہوئے، اس انتقال کے اندر بھی لاکھوں مسلمان جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ آج 14 اگست جب آتا ہے تو 14 اگست میں ہمارے بچے جو ہے وہ ناچتے ہیں، کودتے ہیں، اس قسم کے گانے اور یہ کرتے ہیں اور اچھلتے کودتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان کی جو تحریک آزادی تھی، جو ہم نے آزاد کی ہے، یہ ملک یہ کس لیے کیا؟ اس ملک کی آزادی کا مقصد کیا ہے؟ خود وہ لوگ بتائیں کہ جو لوگ ہندوستان چھوڑ کر آئے کہ ہم کس حالت، ہمارے والدین وہاں سے آئے، وہاں کھاتے پیتے تھے، ہنستے بستے تھے، وہاں ان کے مکانات تھے، سب کچھ تھے، زمینیں تھی، کاروبار تھے۔ جب یہاں آئے تو اب سلے 9 مہینے جو ہے وہ الف سے کام کرنا شروع کیا، تو اب جا کر یہ بیچارے سنبھلے۔ لیکن یہ ملک جن لوگوں کے ہاتھوں کے اندر آیا کہ آئین پاکستان، آئین مسلمان، آئین اسلام نہیں تھا، 1973 کے اندر آئین اسلام بنا، اور وہ بھی اسلام کے جو قوانین تھے وہ بے دست و پا ان کے اوپر کہیں عمل نہیں ہوا، حتیٰ کہ اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا، اس ملک میں مقصود کائنات امام الانبیاء المرسلین کی عزت بھی موجود تھی۔ ان کو گالی دینے والے کو لگام نہیں ہے یہاں قانون میں، تو اس لیے وہاں پر انگریز یہاں جاتے ہوئے اپنے جو اس کے سلوٹ کرنے والے تھے، جو اس کی ماننے والے تھے، ہاں بھی آپ گھوڑا دوڑاؤ یہاں سے وہاں تک، جہاں تک شام تک آپ کا گھوڑا جائے گا، یہ زمین آپ کے نام ہے، جہاں تک آپ جائے گا یہ زمین آپ کے نام، یہ آپ کے نام، یہ آپ کے نام، یہ آپ کے نام۔ بغیر کمائے لاکھوں مربوں کے مالک بن گئے، بغیر کمائے جائیدادوں کے مالک بن گئے، بغیر کمائے یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اور آج تک اب ہم لاک ڈاؤن میں دیکھ لیں کہ جو غریب تھے، دیہڑی والے، وہ بالکل پس کر رہ گئے، اور جو لوگ کمانے والے تھے انہوں نے ان کا خون بھی چوس لیا۔ حتیٰ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آئے جن کے گھر کے میٹر بھی کٹ گئے، ایسے غریب لوگ گھر میں چولہے ان کے خشک ہو گئے۔ کیوں؟ یہ تھا کہ آج اس قوم کو سزا ملی تھی وہی جو 1680 کے اندر اسلام کو جن میں پسے پس ڈالا تھا، آج وہی سزا ہمیں ملی جا رہی ہے کہ ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں قوانین گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بزنس کے اندر، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر، ہمارے گفتگو کے لہجے کے اندر آج اسلام نہیں ہے۔ آزادی جو ہے کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے میرا حافظہ۔ جب ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو عجیب آتی ہے یار ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، تو اس لیے اسلام کے قانون کو جب بھی ہم پسے کچھ ڈالیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہوگا۔ جب ہم یہاں کسی افسر کے نہیں مانتے تو ہماری کلاس لے لیتا ہے، تو اللہ رب العزت تو مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ان کی بغیر ذرہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے جب قوانین کو ہم لوگ پسے کچھ ڈالیں گے
تو پھر کیسے ہو؟ کہتے ہیں وطن تو آزاد ہو چکا مگر دل و دماغ غلام ہے اب تک، دل و دماغ ابھی تک انگریز کے غلام ہے۔ انگریز جو کہے ہمیں اس میں ترقی نظر آتی ہے، قرآن جو کہے مسلمان کو میں ترقی نظر آتی ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے۔ تو اس لیے ہم فکری طور پر یہ آزادی جو حاصل کی تھی اس کا پیغام یہی ہے کہ ہم انگریز سے ہمارے دماغ آزاد ہو جائیں، اور یہی پیغام تھا مقصود کائنات امام الانبیاء المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں کی مخاطبت کرو، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکال دو۔ آج ہم مسلمانوں نے یہودی اور عیسائیوں کو اپنے دماغ میں بھی گھسوڑ دیا ہے، اپنے گھروں میں بھی گھسوڑ دیا ہے۔ جب کوئی بچہ اچھے پینٹ شرٹ اور 3 پیس وغیرہ لگا کر آئے، آواز ہوا کیا بات ہے، یہ بچہ اب ترقی کرے گا، انگلش اچھی بولتا ہے، بڑی ترقی کرے گا۔ جس کو 1000 حدیثیں یاد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی، وہ ہمارے لیے کوئی کسی قسم کسی کھاتے کا بندہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے 30 پارے ترجمے کے ساتھ یاد ہے، اس کی کوئی قد و کاٹ اس ہمارے اس معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس حقارت کی وجہ سے یہ مسلمان قوم جو ہے وہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہمارے اللہ اس قوم کو بدلتا نہیں جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم اپنے بچوں کو یہی پیغام دیں، ہم نے جو آزادی حاصل کی تھی پاکستان، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اس دھرتی پہ فقط اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ مدینہ طیبہ تو پہلے تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یثرب تھا، پھر مدینہ بنا، لیکن پاکستان کی جو تقسیم ہوئی یہ بنا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ تو اس کے وجود ہی اسلام کے نام پہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کی ویسے اس کو استعمال کرنا چاہیے جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قوانین ہیں۔ ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کریں، دل و جان سے تسلیم کریں، ہمارے ذہن دماغ بھی تسلیم کریں، دل بھی تسلیم کریں، اور جسم پر بھی ہم اسلام کو لاگو کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پاکستان کو آباد و شاد رکھے اور اس کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، اور پوری دنیا کے لیے پاکستان کی جو سلطنت ہے ایک نمونہ پیش ہو جائے کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ اصل مسلمان ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ اسلام کے نظام اور اسلام کی سربلندی کے لیے، قرآن مجید کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بلندی کے لیے یہ ملک جو ہے بنا ہے اور اسی پر چل رہا ہے، اور اسی معاشرے کے اندر انشاءاللہ امن پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ کیلکولیٹ کریں پاکستان جب سے بنا ہے اب تک، یہ مفاد پرست ٹولہ جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا صرف اس لیے یعنی اس کی حکومت ہے نا، اس نے اس کی حکومت کو برباد کیا، اس لیے سے چلتے ہوئی گاڑیوں کو آگ لگا دی، اندر لوگ جو ہے وہ گھس کے رہ گئے، ان کا کیا کیا، وہ لوگ چلے گئے۔ ایک جگہ بھی یہاں جلسہ نہیں ہونا چاہیے اس پارٹی کا، وہاں پر بم دھماکہ کر دیا دوسری پارٹی والوں نے، تو وہاں پر جو ہے جو 300-400 بچے جو ہے دنیا سے چلے گئے، اب ان کے تو نہیں گئے۔ یہ مفاد پرست ٹولہ جو ہے جنہوں نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت